بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ساحل اس وقت پوری تیار نظر آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کہیں جانے والی ہو۔ اس کے بیڈ روم سے نکلنے کا تصور بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ ربی نے اسے ہر سہولت، ہر آسائش کمرے میں مہیا کر رکھی تھی۔ وہ اسے کمرے سے باہر کہیں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ساحل ایک VIP قیدی کی حیثیت رکھتی تھی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لوں۔ اگر تصور کی باقاعدہ انگلیاں ہوتی تو میں پہلی فرصت میں یہ کوشش کر چکا ہوتا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لامحالہ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی طاقتور مقناطیس ہو اور میں لوہے کا ایک ذرہ۔ ہمارے درمیان پیدا ہونے والی کشش کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا ساحل۔ میں نے اپنے جانے جگر کو پکارنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس کوشش میں میرا انداز سرگوشیانہ تھا، جیسے ہی اس کے کان میرے ہونٹوں کے قریب ہی ہوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا میری یہ سرگوشی اس کی سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور میں آواز کی ترسیل کا ہنر نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تھی۔ پہلے سانگ پھو نے سیٹل میں اس سلسلے میں مجھے خصوصی ہدایت دی تھی، اور اب جوکھانگ ٹیمپل میں چنگ پھو نے بھی کچھ اسی قسم کی تاکید کی تھی۔ مجھے پینل گلینڈ کے توسط سے تھرڈ آئی ہی کو استعمال میں لانا تھا، جس کا تعلق صرف اور صرف دیکھنے سے تھا۔ مجھے اپنے ان محترم خیر خواہوں کی خواہش کا احترام کرنا تھا اور بھول کر بھی پیچیوٹری گلینڈ کی مشق نہیں کرنا تھی۔ پتہ نہیں اس ممانعت میں ان ابکریوں کی کون سی حکمت پوشیدہ تھی۔ بہرحال مجھے اپنے وعدے کا پاس کرنا تھا۔ میرے نزدیک وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میرے سر کے عقبی حصے میں واقع پیچیوٹری گلینڈ پر توجہ مرکوز کر کے کوئی خاص مشق کرتا تو کامیابی کی صورت میں وہ گلینڈ متحرک ہو جاتا، اور اگر میں اس کے تحرک پر کنٹرول بھی حاصل کر لیتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں نے باطنی کان کو جگا دیا۔ جس طرح میں تھرڈ آئی کے توسط سے کسی بھی چنیدہ ماحول تک رسائی حاصل کر لیتا تھا، بالکل اسی طرح یہ تھرڈ ایئر مجھے اس چنیدہ ماحول میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی سنا سکتا تھا، اور اگر میں اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر پینل اور پیچیوٹری کو ہم آہنگ کر لیتا تو یہ بھی ممکن ہو جاتا کہ میں اپنی آواز کو اس خاص ماحول میں پہنچا سکوں۔ چنگ پھو اور آنجہانی سانگ پھو میرے لیے جید اساتذہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور کسی استاد کے کہے کو حرف آخر ماننے ہی میں کامیابی ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر فرما برداری اور اطاعت گزاری کو پیدا نہ کرے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا گر ہے جو شاگرد اس گر کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، گوہر مقصود اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساحل کو آئینے میں دیکھتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہوں۔ میں نے جسم سے باہر سانس روک کر ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کی تھی، اور میرے سانس روکنے کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر مجھے اس وقت دم گھٹنے کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل نارمل تھا، اور یہی بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ کیا میرے سانس روکنے کا دورانیہ خود بخود بڑھ گیا تھا؟ اس سوال نے مجھے اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ساحل کے ماحول میں رہتے ہوئے خود پر غور کیا تو ایک اور حیرت سے سامنا ہوا۔ میں بالکل ہموار نارمل انداز میں سانس لے رہا تھا۔ پتہ نہیں کب رکی ہوئی سانس کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ میں ساحل کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے اس تبدیلی کا احساس تک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے جب میں نے جسم سے باہر سانس روک کر اسے تصوراتی رابطہ قائم کیا تھا تو سانس روکنے کی مدت ختم ہوتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے جہاز لینڈنگ کر رہا ہو۔ اسی گڑبڑ سے گھبرا کر میں نے بڑبڑاہٹ میں آنکھیں کھول دی تھی، لیکن اس مرتبہ میں ایک مختلف اور خوشگوار تجربے سے گزرا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سانس روک کر تصوراتی رابطہ قائم کرنے کی مشق میں پختہ ہو گیا تھا، اور یہ ایک تسلی بخش خوش آئند بات تھی۔ میں کامیابی کے انتہائی قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ ساحل نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو میں چونک اٹھا۔ اس بیڈ روم میں ساحل کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے کس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ یہی جاننے کے تجسس میں نے بھی اس سمت نگاہ دوڑائی جدھر ساحل نے دیکھا تھا۔ وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس معمے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے
اپنی توجہ واپس ساحل پر مبذول کی تو اس دوران میں وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سوالیہ نظر سے بیڈ روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب اس نے مذکورہ دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ساحل کے چونکنے کا سبب وہ دستک تھی جو اس نے بیڈ روم کے دروازے پر ابھرتے سنی تھی۔ میں چونکہ اس ماحول میں پیدا ہونے والی کسی آواز کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو اس لیے ساحل کے چونکنے اور دروازے کی جانب بڑھنے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تصور کی انگلی پکڑ کر وہاں تک چلا گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ ساحل نے دروازے کے ہینڈل کو مخصوص انداز میں گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک دراز قامت شخص کھڑا دکھائی دیا۔ مذکورہ شخص کے سر پر گھنے بال تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس نے کوئی جیل یا تیل لگا کر اپنے بالوں کی خوب اچھی طرح جما رکھا ہو۔ اس کا سر قدرے جھکا ہوا تھا، لہذا میں اس کے چہرے کو مکمل طور پر نہ دیکھ سکا۔ اس شخص نے یقیناً ساحل سے کچھ کہا تھا، میں اس کے الفاظ تو نہ سن سکا، تاہم یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ ساحل تک کوئی پیغام پہنچانے آیا تھا۔ ساحل نے اس کی بات کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی اور دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ میں ساحل کو چھوڑ کر بیڈ روم کے باہر گھنے بالوں والے اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ ساحل کے بیڈ روم تک رسائی حاصل کرنا اب میرے لیے چندہ مشکل نہیں رہا تھا۔ بیڈ روم کے باہر کا ماحول میرے لیے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ساحل کو اس بیڈ روم سے نکالنے کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ اسے کس گھر میں رکھا گیا ہے اور وہ گھر اسرائیل کے کس علاقے یعنی تل ابید کے کس علاقے میں واقع ہے۔ میں نے بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے میں اس شخص کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ کسی کوریڈور ٹائپ جگہ پر کھڑا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ کوئی برآمدہ ہے، مخصوص کوریڈور۔ جب میں مذکورہ شخص کے ماحول میں پہنچا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ اس شخص اور اس کے پاس منظر کی تازہ جھلک میرے ذہن میں محفوظ تھی، اس لیے تصور کی نگاہ کو زیادہ تردد نہ ہوا اور میں ایک ہی تخیلاتی جست میں بیڈ روم سے باہر پہنچ گیا۔ وہ شخص سارے جھکائے باادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ماحول میں قدم رکھتے ہی یہ جان لیا کہ وہ ایک مختصر سے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس برآمدے سے آگے مجھے کھلا آسمان دکھائی دے رہا تھا اور لوکیشن کے پیش نظر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ ساحل کو جس بیڈ روم میں رکھا گیا تھا وہ اس عمارت کی بلائی منزل پر واقع تھا۔ اس شخص کے انداز سے صاف جھلکتا تھا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کر ساحل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ساحل اس شخص کے ساتھ کہیں جانے والی ہے، یعنی وہ شخص ساحل کو لینے کے لیے آیا ہے۔ ساحل کا رویہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس شخص کی آمد نے اسے حیران یا پریشان نہیں کیا تھا، جس سے واضح ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ کہاں؟ یہ سوال بڑا ہی تجسس آمیز اور سنسنی خیز تھا۔ میں اس شخص کو اس کے حال پر کھڑا چھوڑ کر بیڈ روم کے اندر پہنچ گیا۔ اس دوران میں ساحل نے ایک قیمتی سینڈل پہن لی تھی۔ اس سے پہلے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے میں نے اسے سلیپرز میں دیکھا تھا، اب اس کی تیاری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے عمدہ تراش کا لباس زیب تن کر کے مختصر سا بناؤ سنگار بھی کیا تھا، بالوں میں برش کر کے انہیں سنوارا تھا جیسا کہ عام طور پر خواتین گھر سے باہر نکلتے وقت کرتی ہیں۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت بیڈ روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے کندھے پر ایک خوبصورت چھوٹا سا پرس بھی لٹکا رکھا تھا۔ وہ سبک قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کی سمت بڑھی تو میں ایک مرتبہ پھر باہر کھڑے شخص کے پاس پہنچ گیا۔ میرے لیے یہ کلا بازیاں انتہائی سنسنی خیز ثابت ہو رہی تھی۔ ساحل تیار ہو کر ایک فرما بردار شخص کے ساتھ کہیں جانے والی تھی۔ یہ صورتحال میرے اندر اضطرار کو جگا رہی تھی۔ میں اس وقت انتہائی غیر یقینی کنارے پر کھڑا تھا۔ آگے کیا پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا شخص میرے ساحل کو لے کر کہاں جائے گا؟ وہ شخص ساحل کے لیے دوست ثابت ہوگا یا دشمن، اس بارے میں قبل از وقت کوئی اندازہ قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میں یہ بات بخوبی جانتا تھا میری ساحل ربی موش ہائمن کی قید میں ہے۔ قفس چاہے کتنا بھی آرام دہ اور خوشنما کیوں نہ ہو، وہ آزادی کی جھونپڑی سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ ربی نے میری ساحل کو ہر قسم کی آسائش اور سہولت فراہم کر رکھی تھی۔ وہ ایک طرح سے سونے کی تیلیوں والے پنجرے میں بند تھی، لال و جواہر کھاتی تھی اور پرسکون نیند سوتی تھی، لیکن یہ تمام تر عیش و آرام اسے قید خانے کے اندر میسر تھا، لہذا اس کی اہمیت 2 کوڑی سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا جسم دیکھنے میں آزاد تھا، لیکن اس آزاد جسم کے اندر قید روح دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور ساحل ایک شان بے نیازی سے چلتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس شخص نے نگاہ اٹھا کر ساحل کی طرف دیکھا اور برآمدے
برامدے میں ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ ساحل آگے بڑھی تو اس شخص نے بیڈ روم کے دروازے کو لاک کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی خود بھی ساحل کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا احترام پایا جاتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ ساحل کی چاکری پر مامور ہے۔ دروازے کو لاک کرنے والے اس شخص کے عمل نے مجھے ایک خاص زاویے پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میری یہ کمزوری تھی کہ میں باطنی آنکھ کے توسط سے جس ماحول میں داخل ہوتا وہاں ابھرنے والی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ جب ساحل ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی خود کو سنوارنے میں مصروف تھی اور اچانک اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا تو میں فوری طور پر یہی سمجھا تھا دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے متوجہ کیا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اس شخص نے دستک دے کر باہر اپنی آمد کی اطلاع دی ہوگی، لیکن یہ خیال کہ ساحل نے دستک کے جواب میں دروازہ کھولا تھا قطعی درست نہیں تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دروازے کو اپنی مرضی سے کھولنا یا بند کرنا ساحل کے اختیار میں ہرگز نہیں تھا۔ اسی شخص نے دروازے کا لاک کھولنے کے بعد دستک دی ہوگی اور جیسے ہی ساحل بیڈ روم سے باہر نکلی اس شخص نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ ساحل وہاں ایک معزز قیدی کی حیثیت سے رکھی گئی تھی اور جس شخص کے ساتھ وہ جا رہی تھی وہ ربی کے لیے انتہائی قابل بھروسہ ہوگا، ورنہ ساحل کو یوں بیڈ روم سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر تل عبید کی وہ عمارت محفوظ ہوگی جس کی بلائی منزل کے ایک بیڈ روم میں ساحل کو رکھا گیا تھا۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے ان کے ماحول کی انگلی پکڑ کر چلتا رہا اور تصورات کا یہ تعاقب ایک چکردر زینے پر جا کر ٹھہرا۔ مذکورہ زینہ بلائی منزل کو زیری منزل سے ملاتا تھا۔ اس زینے کے قریب میں نے دو مسلح افراد کو اٹینشن پایا۔ وہ اپنے لباس اور انداز و اعتبار سے متعدد سیکیورٹی گارڈز دکھائی دیتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس زینے کے علاوہ بھی کوئی راستہ بلائی اور زیری منزل کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہوگا تو وہاں بھی اسی نوعیت کا سخت حفاظتی نظام موجود ہوگا۔ دونوں گارڈز نے ایک اچٹ سی نگاہ ساحل اور اس کے ہمراہی پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شخص پہلے زینے میں داخل ہوا، اس کے بعد ساحل نے چکردار زینے کے اسٹیپ پر قدم رکھا۔ یہ سوچنا سراسر حماقت ہوتا کہ ساحل کے آگے آگے زینہ اترنے والا شخص غیر مسلح ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں زیری منزل پر پہنچ گئے۔ اس دوران میں زینے کے اوپری حصے پر متعین دونوں گارڈز انتہائی مستعد اور محتاط رہے تھے۔ میں بھی چونکہ ان کے ماحول کا حصہ بن کر زیری منزل تک چلا آیا تھا اس لیے میری باطنی آنکھ کو بہت دور تک دیکھنے کا موقع ملا اور میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہ دو منزلہ مختصر سی عمارت ایک وسیع و عریض احاطے کے عین وسط میں بنی ہوئی تھی۔ تعمیر شدہ حصے اور باؤنڈری وال کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ موجود تھا۔ میں نے ساحل اور اس شخص کے ماحول میں رہتے ہوئے حتی الامکان دور تک نگاہ دوڑائی اور یہاں سے وہاں تک مجھے کسی بندے بشر کی شکل نظر نہ آئی۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ میری ساحل کو محض 3 افراد کی نگرانی میں اس عمارت کی بلائی منزل پر قید کیا گیا تھا۔ بات چونکہ عجیب تھی اس لیے یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ عمارت کے زیری حصے میں بھی کچھ لوگ خفیہ نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہوں گے۔ ذہن میں مختلف جوڑ توڑ کرتے ہوئے میں ان کے تعاقب میں جتا رہا۔ میرے اندر بڑی شدت سے یہ سوال ابھر رہا تھا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں لگ بھگ شام کے 6 بجے تھے۔ یہ سہ پہر اور شام کے درمیان کا وقت تھا۔ چیزوں کے سائے خاصے طویل ہو چکے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک اداس بے مہر رات ان قریب اس احاطے میں اتر کر اس 2 منزلہ عمارت کو اپنی آغوش میں سمیٹ لے گی۔ میں وہاں ابھرنے والی آوازوں کو اگرچہ سماعت نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے پختہ یقین تھا اس عجیب و غریب بنگلے میں مہیب سناٹا طاری ہوگا۔ میں ان کے ماحول میں بھی تھا اور میری تیسری آنکھ کسی سرچ لائٹ کے مانند گرد و پیش کا تنقیدی جائزہ بھی لے رہی تھی اور اسی جائزے کے دوران میں نے ایک نہایت ہی اہم شے دریافت کر لی۔ وہ اس بنگلے کا داخلی گیٹ تھا۔ نیلے رنگ کا وہ گیٹ نہ تو بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا، بس اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ایک کسی بھی سائز کی گاڑی بآسانی بنگلے کے اندر داخل ہو سکے۔ گیٹ تک نگاہ گئی تو باؤنڈری وال بھی بڑی وضاحت سے نظر آ گئی۔ اس دیوار کی اونچائی 10 فٹ کے قریب تھی اور اس کے اوپر خاردار تار کی مخصوص باڑ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس باڑ کی بناوٹ اور لوکیشن کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ حسب ضرورت مہلک بنانے کے لیے اس کے اندر کرنٹ بھی چھوڑ دیا جاتا ہوگا۔ نگاہ اس خطرناک باؤنڈری وال سے واپس آئی تو نیلے گیٹ پر جم گئی۔ گیٹ اس وقت بند تھا اور اس کی اندرونی جانب کوئی مسلح یا غیر مسلح چوکی دار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیرونی طرف اگر کوئی ایسا شخص موجود ہوتا تو میں اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے تھوڑی بہت اس بات کی امید تھی کہ وہ شخص ساحل کو اپنے ساتھ لے کر بنگلے کے بیرونی گیٹ سے سمٹ جائے گا، لیکن جب اس نے ایسا
قدم نہیں اٹھایا تو مجبوراً مجھے تعاقب کا زاویہ درست کرتے ہوئے ان کے ماحول کا حصہ بننا پڑا۔ وہ دونوں نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی مخالف سمت میں عمارت کی عقبی جانب بڑھنے لگے۔ ساحل کے انداز میں ایک اعتماد شامل تھا، یوں محسوس ہوتا تھا یہ اس کا پہلا تجربہ نہ ہو بلکہ وہ پہلے بھی اس شخص کی معیت میں ادھر آ چکی ہو۔ میں بقول سانس روکے اپنے مقصد سے چپکا رہا۔ یہ دم ساد کر منزل تک پہنچنے کا طریقہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک خوشنما پارک دکھائی دیا۔ یہ پارک عمارت کی عقبی سمت میں واقع تھا۔ پارک کے اندر مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے تھے، ان میں زیادہ تعداد پھولدار پودوں کی تھی، اور دل خوش کن بات یہ تھی کہ ان پودوں میں نو بے نو اور رنگ بے رنگ پھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ پارک کسی گارڈن کا منظر پیش کرتا تھا جس کی فضا کو پھولوں کی خوشبو نے یقیناً معطر کر رکھا ہوگا۔ میں ان خوشنما اور دلکش پھولوں سے اٹھنے والی مہک کو سونگ نہیں سکتا تھا، لیکن مشاہداتی نگاہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس گارڈن نما پارک کی فضا بینی بینی خوشبو سے مہک رہی ہوگی۔ ساحل اس دل نشین فضا والے پارک میں داخل ہو گئی۔ اس کا ساتھی چونکہ اس رومانٹک ماحول میں اس کی ہم نشینی کا اہل نہیں تھا، اس لیے وہ پارک کے باہر ہی رک گیا۔ ساحل ایسی نازنین کی ہم نشینی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ خراما چلتے ہوئے پارک کے ایک گوشے میں پہنچی اور وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ بڑے دل آویز انداز میں مہکتے ہوئے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اس پارک میں تھوڑے فاصلے پر بڑی آرام دہ بینچیں بھی نصب تھی جن کی تیاری اور تنصیب سے شاعرانہ رنگ جھلکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کام کے لیے باقاعدہ کسی آرٹسٹ کی خدمات حاصل کی گئی ہوں گی۔ ان لمحات میں ساحل مجھے بہت معصوم اور بولی بالی لگی۔ اس کے حسن میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کاش میں بھی اس وقت ساحل کے پہلو میں بیٹھا ہوتا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ تھوڑا اور انتظار کرے، وہ دن دور نہیں جب ساحل میری دسترس میں ہوگی۔ میں چند دن بعد تل عبید پہنچنے والا تھا اور جہاں ساحل کو رکھا گیا تھا اس عمارت کا ایک نقش میں نے اپنی یادداشت میں کرندہ کر لیا تھا۔ بس اب صرف اتنا معلوم کرنا تھا کہ مذکورہ عمارت تل عبید میں کہاں پر واقع ہے، پھر مجھے ساحل تک پہنچنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ ساحل بینچ پر بیٹھی پھولوں کو دیکھنے میں محب تھی۔ میں اس شخص کی خبر گیری کے لیے پارک سے باہر نکل آیا جو ساحل کو یہاں تک پہنچانے کے بعد پارک سے باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ اب بھی وہیں موجود تھا اور ایک ایسے زاویے پر چاقو چوبند کھڑا تھا جہاں سے ساحل کی پشت دکھائی دیتی تھی، گویا وہ بڑی ہوشیاری سے ساحل پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ساحل کو اس نگرانی کا متعلق احساس نہیں تھا، یا اگر وہ اس بارے میں جانتی بھی تھی تو اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا روز کا معمول ہو۔ میں چند لمحات اس شخص کے قریب قرب و جوار میں گزار کر واپس اپنی ساحل کے پاس آ گیا۔ ساحل بینچ سے اٹھ کر اب ٹہل رہی تھی۔ اس کے انداز میں بڑی سبک خرامی پائی جاتی تھی۔ اس کے ٹہلنے کا طریقہ سیر کرنے والا تھا۔ وہ چلتے چلتے کبھی کسی پھولدار پودے کے قریب رک جاتی، کسی پھول کو چھو کر دیکھتی، یوں محسوس ہوتا وہ بزبان خاموشی پھول سے باتیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ادائے ناز سے آگے بڑھ جاتی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں ایوننگ واک کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ویسے ربی کی ایک بات کی تعریف کے قابل تھی، اور وہ یہ کہ اس نے ساحل کو اپنے تئیں کافی آرام دہ ماحول میں رکھا ہوا تھا۔ کھانے پینے سے پہننے اوڑھنے تک اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ کہنے کو وہ اپنے دشمن کی قید میں تھی، لیکن اسی قید میں اسے ایوننگ واک کی شاہانہ سہولت بھی حاصل تھی۔ یا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ربی کوئی اچھا اور با اخلاق آدمی تھا۔ اس کی وفاداری اور دشمنی میں ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ اس شخص کی اصلیت کو جانتا تھا۔ اس کے اندر اتر کر میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا تھا۔ وہ اوپر سے جتنا عالی مرتبت وضاحدار اور مجسمہ اخلاق دکھائی دیتا تھا، باطن میں وہ اسی قدر گنونا اور شفاق تھا۔ ساحل کے ساتھ وہ اگر اب تک نرمی کا برتاؤ کر رہا تھا تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ ساحل سے اس کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے شکار کرنے کے لیے وہ مختلف پندوں اور پنجروں میں ساحل کو چارے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اس کی اصل دشمنی مجھ سے تھی۔ وہ جانتا تھا ساحل میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، میں اس کے پیچھے دوڑا چلا ہوں گا۔ اس کی یہ سوچ بڑی حد تک درست تھی۔ میں در کی خاک چھانتے ہوئے بالآخر ساحل کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے ہی والا تھا۔ ہماری دشمنی بھی عجیب تھی۔ وہ تو مجھے دوست بنا کر رکھنا چاہتا تھا، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے اس کی دوستی کی قدر نہیں کی، اور میرے دماغ کی خرابی کا باعث بھی وہی شیطان تھا۔ میں نے اس کی منافقت اور شیطانی چالوں کو سمجھ لیا تھا، اور نتیجے میں اس کا دوست بننے کی بجائے الٹا
میرا دشمن بن کر اسے موقع پہ موقع شدید نقصان پہنچاتا چلا رہا تھا۔ جس طرح مجھے یقین تھا میں ایک روز ساحل کو اس کے چنگل سے نکال لوں گا، بالکل ویسے ہی وہ بھی یہ امید لگائے بیٹھا تھا اسی ساحل کو چارہ بنا کر وہ مجھے چھاپ لے گا۔ ساحل پر ساری نوازشات محض اس لیے تھیں کہ اگر بازی پلٹ جائے اور زندگی کے کسی موڑ پر میں اس کی دوستی کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لوں تو وہ ساحل کے ساتھ کیے گئے سلوک کی بنا پر مجھے شرمندہ کر سکے۔ اس کے نرم رویے کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ اپنے اخلاق اور رواداری کے ذریعے ساحل کو متاثر کرنے کے لیے بھی کوشاں تھا۔ اسے امید ہوگی ممکن ہے ساحل اس سلوک کے نتیجے میں اس کی طرف جھک جائے جس کے ذریعے مجھے چکانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہنود و یہود ایسی حکمت عملی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں ربی موش ہائمن سے خیر اور بلائی کی کوئی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے مختلف مواقع پر اس کی درندگی اور صفاقی کے جو مظاہرے دیکھے تھے، ان کے پیش نظر اس کے بارے میں میری ایک حتمی رائے قائم ہو چکی تھی جس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ میں تو اس کی کم ضرب سے اس کمینگی کی توقع بھی رکھتا تھا کہ اگر کبھی ہمارے درمیان لین دین کے سلسلے میں حساب کتاب کا رجسٹر کھل گیا تو وہ بڑی ڈٹائی سے ان اخراجات کا تخمینہ لگا کر ایک بل کی صورت میں میرے ہاتھ میں تھما دے گا جو اس نے ساحل کو اکاموڈیٹ کرنے پر اٹھائے تھے۔ میرا ذہن اتنی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ تیسری آنکھ سے میں ساحل کو واچ کر رہا تھا۔ وہ ایوننگ واک کو موقوف کر کے پارک سے باہر نکلی تو مجھے رکش خیال کی لگام کو کھینچنا پڑا۔ جب تک وہ چمن میں چہل قدمی کر رہی تھی تو دوسری بات تھی، میں خیالات کی ندی میں بہ کر کہیں کا کہیں نکل جاتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ ساحل پارک میں تھی تو پھولوں کے درمیان وہ بھی ایک مہکتا ہوا گل ہی نظر آ رہی تھی، مگر چمن سے قدم نکال کر وہ سیدھی اس شخص کے قریب پہنچی جس کے ساتھ عمارت کی بلائی منزل سے چل کر وہ پارک تک آئی تھی۔ وہ شخص ساحل کے نزدیک مجھے یوں دکھائی دیتا جیسے پھول کے ساتھ خار ہوتا ہے۔ اب میں اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھ چکا تھا، اس کے نقش و نگار خالصتاً یہودیوں والے تھے۔ اس حوالے سے وہ ساحل کے ساتھ کسی خار سے کم نہیں تھا۔ ساحل نے اس نگران شخص کے ساتھ واپسی کی راہ لی تو میں بھی ان کے ماحول میں شامل ہو کر عمارت کی جانب بڑھنے لگا۔ اب میں سوچنے سے زیادہ غور و فکر کر رہا تھا۔ میں نے اپنی مشاہداتی نگاہ کو حد سے زیادہ کھول رکھا تھا اور مجھے کسی ایسے کلیوں کی تلاش تھی جو اس بنگلے کے محلے وقوع کے بارے میں میری رہنمائی کرتا، اور مجھے کو بھی امید تھی میں اس تلاش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نامعلوم اور بے نام شخص نے ساحل کو بلائی منزل والے بیڈ روم میں پہنچا کر دروازے کو باہر سے لاک کر دیا، گویا مختصر سی آزادی کے بعد وہ دوبارہ اپنے قفس میں پہنچ گئی تھی۔ میرے اس اندازے کی بھی توثیق ہو گئی کہ اس بیڈ روم کے دروازے کو کھولنا اور بند کرنا، یعنی مکفل اور غیر مکفل کرنا، ساحل کے اختیار میں نہیں تھا۔ ساحل ایک مرتبہ پھر اسی ماڈرن پنجرے میں ڈال دی گئی جہاں وہ ایوننگ واک سے قبل قید تھی۔ اب وہاں تک رسائی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، لہٰذا میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا جو تھوڑی دیر پہلے ساحل کو سیر کرانے لے گیا تھا۔ میں اسی یہودی کے ذریعے بنگلے کے ماحول سے باہر نکل کر گرد و نواح کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس بات کی بہرحال توقع کی جا سکتی تھی کہ جلد یا بدیر وہ شخص مذکورہ بنگلے سے باہر قدم رکھے گا۔ میں متذکرہ شخص کے ماحول میں پہنچا تو وہ زینے کے قریب کھڑے دو مسلح گارڈ سے گفتگو کر رہا تھا۔ واپسی پر ان گارڈز نے ساحل کو اس شخص کے ساتھ دیکھا ضرور تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اب ان کی بات چیت کرتے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تینوں آپس میں بڑے گہرے اور بے تکلف دوست ہوں۔ افسوس میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن نہیں سکتا تھا، محض انہیں ہونٹ ہلاتے دیکھنے پر مجبور تھا۔ بمشکل 5 منٹ تک ان کے مابین مذاکرات ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد میرا مطلوبہ شخص چکردار زینہ اترنے لگا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ زیری منزل کی طرف جا رہا ہے، اور زیری منزل کا رخ اختیار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا تھا کہ وہ بنگلے سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں دم سادے مذکورہ یہودی کے ماحول سے چسپاں رہا۔ وہ دن شاید میرے لیے کامیابیوں کا دن تھا۔ میں سنگاپور ایئر لائن کے طیارے میگا ٹاپ 747 میں بیٹھا اپنی زندگی کا اہم ترین کام کر رہا تھا۔ یہ پرواز گھنٹہ بھر پہلے لندن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑی تھی اور چند گھنٹے بعد اسے قاہرہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ یہ ایک نان اسٹاپ فلائٹ تھی۔ شاید یہ اس فلائٹ کی انفرادیت کا اثر تھا کہ مجھے اپنے مقصد میں نان اسٹاپ کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ میں تھرڈ آئی کے توسط سے اپنے مطلوبہ شخص کے ماحول میں شامل رہا۔ وہ محتاط مگر بااعتماد قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بنگلے کے بیرونی گیٹ پر پہنچا تو میں تصور کی نگاہ سے اس کے ساتھ تھا۔ نیلے رنگ کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے مخصوص انداز میں 3 مرتبہ دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گیٹ کھل گیا۔ وہ
گیٹ سے باہر نکلا تو میں بھی باہر آ گیا۔ آزادی کی اس فضا میں نے گہری سانس لی۔ اس وقت تک رات نے اپنے سیاہ پر پھیلانا شروع کر دیے تھے، دن کا اجالا ملگجا ہو گیا تھا اور آثار سے یہی نظر آتا تھا 10-15 منٹ کے بعد چاروں طرف گہری تاریکی چھا جائے گی۔ گیٹ کی بیرونی طرف 2 مسلح گارڈز بڑے چوکنا انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ میرے ڈرائیور نے ان پہرے داروں کے ساتھ مختصر کلام کیا اور خاموشی سے ایک جانب پیدل ہی چل دیا۔ میں بھی اس کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ علاقہ خاموش اور پرسکون تھا، ہر طرف بنگلے دکھائی دیتے تھے۔ وہ سب بنگلے انتہائی شاندار اور وسیع و عریض تھے۔ وہاں کے ماحول میں میرے اندازے کے مطابق شامل سناٹا ایک لا تعلقی اور بے اعتنائی کو ظاہر کرتا تھا۔ ان بنگلوں میں یقیناً صاحب ثروت لوگ رہتے تھے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا پوش رہائشی علاقہ وہاں بقول شخص ایسی ہی ویرانی اور بے رونقی دکھائی دیتی ہے۔ ڈرائیور مجھے جس طرف لے جا رہا تھا میں اس کی تقلید پر مجبور تھا۔ میں اسے مس کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں ابھی اسرائیل سے کافی دور فضا میں پرواز کر رہا تھا، لیکن تیسری آنکھ کے طفیل اس وقت تل ابید کے ایک ماڈرن رہائشی علاقے میں بھی موجود تھا، لہٰذا اس شخص کے ماحول کو تھامے رکھنا کامیابی کی دلیل تھا۔ وہ یہودی جس انداز میں پیدل چلتے ہوئے ایک طرف جا رہا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قریب ہی کے کسی بنگلے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ توقع کی جا سکتی تھی وہ جس بنگلے میں پہنچے وہاں ربی موشی ایمن بھی موجود ہو۔ وہ اپنی دن بھر کی کارگزاری کی رپورٹ ربی کو دے اور واپس ساحل والے بنگلے پر آ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرا کام اور بھی آسان ہو جانا تھا۔ میں ساحل کے ٹھکانے کے محلے وقوع کو اپنے ذہن میں نقش کر چکا تھا۔ ربی کے ٹھکانے کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی تو مجھے اسے ہینڈل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اس صورت میں میں قدرے بہتر طور پر پلاننگ کر سکتا تھا۔ اس وقت میرا مشن صرف اور صرف ساحل کی حصولیابی تک محدود تھا۔ اگر ربی کی کسی مداخلت کے بغیر وہ مجھے حاصل ہو جاتی تو میں کسی بھی قسم کی مارا ماری میں پڑے بغیر اسے اپنے ہاتھ لے کر رفو چکر ہو جاتا، مگر یہ سب پیش آنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا سوچتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا ساحل کا معاملہ ہو اور ربی بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھ سے نہ ٹکرائے؟ یہ ٹکراؤ تو ہونا تھا اور نہایت ہی خون ریز ہونا تھا۔ ربی موشی ایمن کے جنگل سے اگر ساحل کو آزاد کرانا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور سیدھا سادہ نظر آ رہا تھا، لیکن کیا پتا ربی نے ساحل کے سلسلے میں کون کون سے نادیدہ اور خفیہ انتظامات کر رکھے تھے۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوتا جب میں بنفس نفیس اسرائیل میں داخل ہو کر اپنی جان تمنا کی جانب پیش قدمی کرتا، اور میں اس بار ساحل کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھا۔ میرے ڈرائیور اس یہودی نے پتہ نہیں ذہن میں کیا سوچ رکھا تھا، وہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بنگلے کے درمیان واقع مختلف گلیوں میں سے ہوتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اچانک چابی سے چلنے والا کھلونا بن گیا ہو جو خود کار انداز میں اپنے فنکشن کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے پر مجبور تھا۔ جب وہ بنگلوں والے رہائشی علاقے سے نکل کر قدرے چوڑی سڑک پر آیا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ اس وقت تک رات کی تاریکی پوری طرح پھیل چکی تھی اور تمام لائٹس آن ہو گئی تھی۔ وہ جس سڑک پر پہنچا اس کا نام شیرون اسٹریٹ تھا۔ یہاں تک تو وہ پیدل ہی آیا تھا، لیکن شیرون اسٹریٹ خاصی کشادہ سڑک تھی جس پر ٹریفک بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے امید تھی وہ شیرون اسٹریٹ سے کوئی ٹیکسی یا بس پکڑ کر آگے کی طرف روانہ ہوگا، لیکن وہ یہودی ہی کیا جو مسلم کی توقع پر پورا اتر جائے۔ اس قوم نے تو ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکے ہی دیے ہیں، ان سے کسی بھی توقع پر خیر خواہی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ پتہ نہیں یہ باریک سا نقطہ بعض مسلمانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ میرے ڈرائیور نے شیرون اسٹریٹ پر سانس لینے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک جانب قدم اٹھانے لگا۔ تھوڑے آگے آنے کے بعد وہ ہرمن اسٹریٹ پر مڑ گیا۔ ہرمن اسٹریٹ شیرون اسٹریٹ کے مقابلے میں قدرے کم کشادہ تھی۔ اس اسٹریٹ پر ٹریفک کی رونق بھی زیادہ نہیں تھی، مگر میرے ڈرائیور کو کسی بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنی دانست میں شاید پیدل چلنے کا کوئی ریکارڈ قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دیوانے کا پیچھا نہ چھوڑا اور تھرڈ آئی کے توسط سے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہرمن اسٹریٹ نے جب شالوم اسٹریٹ کو کراس کیا تو اس بندہ خدا کے قدموں میں مجھے کچھ سستی سی پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ ہرمن اسٹریٹ کو چھوڑ کر شالوم اسٹریٹ پر آ گیا اور قدرے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی حالیہ رفتار سے اندازہ ہوتا تھا وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس خیال نے میرے اندر اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے شالوم اسٹریٹ کو چھوڑ کر ایک ذیلی گلی میں مڑ گیا، اور پھر اس وقت میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی جب بہائی گارڈن
گارڈن اپارٹمنٹس کے سامنے اس کے قدموں کو بریک لگ گئے۔ بہائی گارڈن ایک 10 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ وہ مذکورہ بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ میں چونکہ اس کے ماحول کا حصہ تھا اس لیے میں بھی یہاں بہائی گارڈن کے اندر پہنچ گیا۔ پھر ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے اپارٹمنٹ نمبر 27 سی میں داخل ہو گئے۔ 27 سی میں قدم رکھتے ہی مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہاں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ میری حیرت کے 2 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، میرا ڈرائیور اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر اندر آیا تھا۔ کسی بند اپارٹمنٹ میں ایک شخص کا موجود ہونا نارمل بات نہیں تھی۔ نمبر 2، اپارٹمنٹ میں پہلے سے موجود شخص میرے ڈرائیور سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک شخص کو 2 جگہ دیکھ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں بڑی عجلت میں دکھائی دیتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلے کو دوسرے کی آمد کا شدت سے انتظار ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے ساتھ آنے والے نے دونوں ہاتھ اپنے سر کی جانب اٹھائے اور بالوں کی ایک چھوٹی سی پوٹلی کو سر سے جدا کر دیا۔ در حقیقت اس نے وگ اتاری تھی۔ اب مجھے اس کے گھنے بالوں کا راز معلوم ہو گیا۔ وگ ہٹ جانے کے بعد اس کا اصل سر اور سر کے اصل بال سامنے آ گئے۔ اس کی چندیا سامنے سے نکل آئی تھی اور وہاں پر واضح ایم بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے شخص کی کیفیت بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اس نے میرے ڈرائیور سے وگ لے کر اپنے سر پر جمائی تو وہ ہو بہ ہو میرا ڈرائیور بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے لباس تبدیل کیے اور میرے ڈرائیور کی آنکھوں سے نکلنے والے کانٹیکٹ لینس جب دوسرے نے اپنی آنکھوں میں لگائے تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کو اتنی تیزی سے اپنایا کہ میں ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یقیناً اس کا کوئی خاص مقصد تھا، لیکن میں ان کے مقصد سے واقف نہیں تھا، اس لیے حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس تیاری کے دوران میں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن مجھے سخت افسوس ہے میں ان کی گفتگو سن نہیں سکتا تھا اور نہ ہی سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا، ورنہ میں اب تک جان چکا ہوتا کہ وہ کس ٹاپ مشن پر ہیں۔ مجھے اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان کے اگلے اقدام کا انتظار کرنا تھا۔ ان میں سے جو بھی اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا میں اس کا ماحول پکڑ کر تعاقب میں لگ جاتا، پھر ان کا مقصد مجھ سے چھپا نہ رہتا۔ میں توقع کر رہا تھا ان میں سے ایک اپارٹمنٹ کے اندر موجود رہے گا اور دوسرا باہر نکلے گا، لیکن انہوں نے اس وقت میری توقع کی ایسی کم تیسی پھیر دی۔ جب وہ ایک ساتھ دروازے کی جانب بڑھے وہ چند سیکنڈ کے وقفے سے اپارٹمنٹ سے نکلے اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے شالوم اسٹریٹ پر نکل آئے۔ ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی بیگانگی اور اجنبیت پائی جاتی تھی۔ شالوم اسٹریٹ کے اختتام پر وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا ڈرائیور تو شالوم اسٹریٹ سے بائیں جانب مڑ گیا جبکہ دوسرے شخص نے دائیں طرف ہرمن اسٹریٹ کو پکڑ لیا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو چھوڑوں اور کس کا تعاقب کروں۔ وہ دونوں ہی اچانک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس خفیہ مشن کے تحت حرکت کر رہے تھے۔ دونوں نے بہائی گارڈن اپارٹمنٹس میں جس طرح ایک دوسرے کی شخصیت کو اپنایا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ہرمن اسٹریٹ کا رخ کرنے والا شخص سیدھا اس بنگلے میں پہنچے گا جہاں بالائی منزل پر میری ساحل کو رکھا گیا تھا۔ اس ہنگامی تبدیلی اور روانگی سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا ساحل والے بنگلے میں موجود دیگر افراد کو بھی بہت سی باتوں سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ میں نے ایک امکان ظاہر کیا ہے، ویسے جس طرح حیرت انگیز طور پر تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے تھے اس کے پیش نظر کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہرمن اسٹریٹ پر مڑنے والا شخص اگر واقعی ساحل والے بنگلے کی طرف جا رہا تھا تو میں اسے بعد میں بھی ٹریس کر سکتا تھا۔ اس بنگلے کے ماحول تک رسائی اب میرے لیے مشکل نہیں رہی تھی۔ سرے دست میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس شخص کا پیچھا پکڑ لوں جو مجھے ساحل کے پاس سے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ اس نے اگر اپنی پہلے والی شخصیت میں کوئی تبدیلی کر لی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے آثار تو یہی بتاتے تھے۔ بھائی ماڈرن اپارٹمنٹ سے نکلنے سے پہلے وہ اپنی اصلی شخصیت میں گیا تھا۔ ایک بات مسلسل میرے ذہن کو الجھا رہی تھی کہ آخر میں یہ چکر چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا مستقبل قریب میں ساحل کسی نئے ہنگامے کا منہ دیکھنے والی تھی؟ اگر یہ سب کچھ ربی موج ایمن کے اشارے پر نہیں ہو رہا تھا تو پھر اصل سیٹ اپ کی ڈوریاں ہلانے والا شخص کون تھا؟ میں نے ان تمام تر پریشان کن سوالات کو ذہن سے جھٹکا اور
پلک جھپکتے میں اپنے ڈرائیور کے ماحول میں پہنچ گیا۔ میں اس شخص کا نام نہیں جانتا تھا، چنانچہ شناخت کی خاطر میں اسے بار بار ڈرائیور کہہ رہا ہوں۔ ویسے یہ ٹائٹل اس پر فٹ بیٹھتا ہے۔ میں نے اس کی ڈرائیوری میں بڑا سنسنی خیز سفر کیا تھا۔ میں ڈرائیور کے ماحول میں اترا تو وہ ایک نئی اسٹریٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ جلد ہی میں اس اسٹریٹ کا نام جاننے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ افرایم اسٹریٹ تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا افرایم اسٹریٹ تل عبید کی ایک معروف سڑک ہے۔ ڈرائیور اس اسٹریٹ پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیدل کیوں چل رہا تھا۔ اس کے قریب سے میں نے ٹیکسیوں اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ کو گزرتے دیکھا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو کوئی سواری پکڑ کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا تھا اور معقولیت بھی یہی تھی، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے پیدل مارچ کا بہت کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ پتہ نہیں یہ اس کے پروگرام کا حصہ تھا یا اس نے میری بوریت کو بھانپ لیا تھا۔ جلد ہی وہ افرایم اسٹریٹ کو چھوڑ کر بن یہود اسٹریٹ پر آ گیا۔ بن یہودا اسٹریٹ پر زیادہ تر کمرشل بلڈنگز اور ہوٹل استادہ تھے۔ ڈرائیور کی سست ہوتی رفتار سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اسی اسٹریٹ کی کسی عمارت میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ بن یہودا اسٹریٹ کی عمارتوں کو بے غور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ میں چونکہ اس کے ماحول میں موجود تھا، لہذا وہ سب کچھ مجھے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے پہلے بھی کئی مناظر دیکھے تھے، لیکن آج اس باطنی آنکھ کے استعمال میں جو لطف آ رہا تھا وہ پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ان لمحات میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ قرب یار کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ ڈرائیور بن یہودا اسٹریٹ پر ہوٹل ٹاپ کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہوٹل ٹاپ اس اسٹریٹ کی دوسری جانب استادہ تھا۔ وہ ہوٹل ٹاپ کو ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میں سوچے بنا نہ رہ سکا کہ اسے اسی ہوٹل میں جانا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک مرتبہ پھر اس نے میری توقع پر پانی پھیر دیا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے تھوڑا اور آگے بڑھ آیا اور بن یہودا اسٹریٹ کے کنارے ایک جگہ رک گیا۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ مقام بس اسٹاپ تھا۔ اب اس بات میں شک کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ کسی بس پر سوار ہو کر کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس سوال کا جواب بعد ہی میں معلوم ہو سکتا تھا۔ میرے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائیور کی مطلوبہ بس اسٹاپ پر آ کر رکی۔ میں اس بس کا نمبر دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ روٹ نمبر 222 کی بس تھی۔ میں نہیں جانتا تھا 222 روٹ کی یہ بس ڈرائیور کو لے کر کہاں جائے گی، البتہ بن یہودا اسٹریٹ کی رونق اور چکا چوند سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاقہ تل عبید کا مرکزی حصہ یعنی سٹی سینٹر تھا۔ تھرڈ آئی کے ذریعے سفر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں لینا پڑتا اور نہ ہی مسافر کو بیٹھنے کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ڈرائیور کے پیچھے پیچھے میں بھی بس نمبر 222 پر سوار ہو گیا۔ اس سفر کا اختتام بن گورین ایئرپورٹ پر ہوا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی میں بھی بس سے نیچے اتر آیا۔ بن گورین تل عبید کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ وہ شخص اگر ایئرپورٹ پہنچا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا وہ تل عبید سے باہر کہیں جانا چاہتا تھا۔ انسان کو جو شے حاصل نہیں ہوتی وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اس کی محرومی کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ان لمحات میں مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ میں تھرڈ آئی کے ساتھ ساتھ تھرڈ ایئر کو استعمال کرنا کیوں نہیں جانتا۔ اگر میں تیسرے کان کے استعمال پر قدرت رکھتا تو یہ معلوم کرنے میں کامیاب ضرور ہو جاتا کہ ڈرائیور اس وقت کہاں اور کیوں جا رہا تھا۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ 27C میں ان دونوں افراد نے 15-20 منٹ تک تبادلہ خیال کیا تھا۔ یقیناً اس گفتگو میں یہ امور بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ جلد ہی میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ ڈرائیور تل عبید سے باہر کہیں نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ کسی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے بھی ارائیول لاؤنج میں انتظار کرنا تھا۔ اس نازک موقع پر میں اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔